نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج شعبان المعظم کی مدنی شب ہے۔ کچھ باتیں میں آپ سے کروں گا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، تھوڑا آگے بھی تشریف لیں۔ کچھ باتیں آپ کو یاد کرانی ہیں جو ہمارے مخالف ہیں، ان کو آپ جانتے ہیں۔ آج کی رات بھی ان کی مساجد پر تالا ہوتا ہے۔ جس طرح وہ میلاد النبی کا انکار کرتے ہیں، ان کو کوئی ثبوت نہیں ملتا، واقعہ معراج کا وہ انکار کرتے ہیں، اور نبی پاک کی جو شان ہے ان کا انکار کرتے ہیں، اسی طرح وہ شب برات کا بھی انکار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرنا بدعت ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ دھڑلے سے کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت اور متعدد احادیث محدثین نے اس رات کے بارے میں نقل کی ہے، لیکن ان کو نظر نہیں آتی۔ بالفرض اگر مان بھی لیا جائے آج کی رات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، سپوز کریں مان لیں آج کی رات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کی رات میں ایمان والے کرتے کیا ہیں؟ مساجد میں آتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، قبرستان چلے جاتے ہیں، اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو یا قرآن و سنت میں اس کی مخالفت ہو۔ کوئی ایک حدیث دکھائیں کہ جس میں لکھا ہو کہ آج کی رات میں عبادت نہیں کرنی چاہیے، قبرستان نہیں جانا چاہیے، یہ مرتے مر جائیں گے، ایک حدیث منع کی دکھا سکتے، اور ہمارے پاس اس کے ثبوت میں متعدد احادیث موجود ہیں، لیکن ان کا کام ہی یہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ مسجد میں بھی نہ آئے۔ وہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون جو لوگوں کو اللہ کی مسجد سے روکے۔ وہ خود تو اپنی مساجد کو بند کر دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ پورا سال تو عبادت نہیں کرتے، اس رات میں بھی عبادت نہ کریں۔ لوگوں کو عبادت سے روکنے والا، لوگوں کو مساجد سے روکنے والا، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوگا، اور جو ظالم ہوتا ہے اس کو ہدایت ملتی، ظالم کو ہدایت نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ شب برات میں حلوہ پکایا جاتا ہے، انہوں نے حلوہ پکانے کو حرام لکھا، انہوں نے شب برات کے حلوے کو بھی حرام لکھا۔ حالانکہ شب برات کا جو حلوہ ہے اس میں سوجی ہے، چینی ہے، گھی ہے، یہ جن چیزوں سے ملتا ہے کیا وہ حرام ہے؟ تو حلوہ کیسے حرام ہو جائے گا؟ ان کے پاس اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حلوہ پکا کر ہم لوگوں کو کھلا کر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں ثواب دے گا اس کے کھلانے پر، وہ ہم اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟
ایصال ثواب کرتے ہیں۔ کچھ باتیں یاد کرنے بہت کام آئیں گی۔ اصل چیز ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانا، لنگر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس پر جو ثواب ملتا ہے ہم وہ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ایصال ثواب میں کسی کا اختلاف وہ بھی منع کر سکتے۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ زندہ کے عمل سے مردہ کو فائدہ ہوتا ہے۔ زندہ کے عمل سے، نیک عمل سے مردہ کو فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ نبی پاک کے پاس آئے، کہنے لگے میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، یا رسول اللہ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے کہ میں صدقہ کروں اور میری ماں باپ کو اس کا فائدہ ہو؟ نبی پاک نے فرمایا پانی کا صدقہ۔ کیا فرمایا؟ پانی کا صدقہ، کہ لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرو، لوگوں کو پانی پلاؤ، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ صحابی نے کیا کیا؟ کنواں کھدوایا۔ کنواں کھدوایا اور کھدوانے کے بعد اس پر لکھ دیا یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ کیا لکھا؟ یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، جو بھی اس سے پانی پیے گا اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے گا۔ ایصال ثواب کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے۔ اب جو بھی پانی پیے گا اس کا ثواب ان کی والدہ کو پہنچے گا۔ ایک اور صحابی نبی پاک کے پاس آئے، کہنے لگے میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، یا رسول اللہ میرے باغات ہیں، اگر میں ان کو صدقہ کر دوں میری والدہ کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا ہوگا۔ ان کے باغات میں پھل تھے، انہوں نے سارا صدقہ کر دیا، اس کا فائدہ ان کی والدہ کو ہو رہا ہے۔ اب دعا پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ دعا بھی ایک عمل ہے، ہم دعا کرتے ہیں مردے کو فائدہ ہوتا ہے۔ والدین اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں، اس کا بچہ قرآن پاک کے مطابق عمل کرتا رہے، کل قیامت میں اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ لوگ دیکھتے ہوں گے، اس تاج کی اتنی روشنی ہوگی سورج سے زیادہ ہوگی۔ بیٹے کے عمل سے والدین کو فائدہ ہو رہا ہے، تو زندہ کے عمل سے مردہ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایصال ثواب اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہم تیجا کرتے ہیں، دسواں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، اصل کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ تیسرے دن کرتے ہیں تو تیجا بول دیتے ہیں، نام بول دیتے ہیں اس پر۔ 10ویں دن کیا ایصال ثواب تو 10واں بول دیا، 40ویں دن ایصال ثواب کیا، 40واں بول دیا۔ سال کے بعد برسی کی عرس کیا، اس کو عرس کہہ دیتے ہیں، سال کے بعد کرتے ہیں۔ اصل کیا ہے؟ ایصال ثواب، مرحومین کو ایصال ثواب کرنا۔ جو لنگر کھلاتے ہو، جو قرآن پڑھتے ہو، اس کا ثواب مرتب ہوتا ہے، اپنے مرحومین کو پیش کرتے ہیں۔ تو شب برات بھی اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کی رات ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت اس رات پر دلالت کرتی ہے مفسرین کی رائے کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الدخان کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین۔ حامیم کے حروف مقطعات ہیں، جیسے کاف، ہا، یا، عین، صاد، یاسین، طٰہٰ، جو قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس کا معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے، مخلوق میں کوئی جاننے کا دعویٰ کر سکتا نہیں ہے۔ جبریل امین جب جو حروف مقطعات لے کر آتے تو نبی پاک فرماتے میں جانتا بھی ہوں، میں پہچانتا بھی ہوں کہ رب نے کیا پیغام دیا ہے، لانے والے جبریل کو پتا نہیں ہے۔
والکتاب المبین، اللہ نے قسم ارشاد فرمائی روشن کتاب کی۔ اللہ فرماتا ہے اس کو ہم نے اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس قرآن کو ہم نے برکت والی رات میں اتارا۔ مفسرین اس میں لکھتے ہیں کہ اس برکت والی رات سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں شب قدر مراد ہے، شب برات مراد ہے، یا شب معراج مراد ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ شب برات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت ایک مقام ہے، اس پر نازل کیا گیا، اور شب قدر میں نبی پاک کے قلب انور پر نازل کیا گیا۔ تو جس رات میں نبی پاک پر اترا وہ رات کی برکت والی، اور جس رات میں آسمان دنیا بیت العزت پر اترا وہ رات شب برات ہے، وہ بھی برکت والی رات ہے۔ یہ ایک آیت ہو گئی۔ 3 احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی حدیث جامع ترمذی میں امام ترمذی نے پورا باب باندھا ہے 15ویں شعبان کے حوالے سے۔ وہ حدیث پاک پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو بستر پر نہیں دیکھا اس رات۔ نبی پاک گھر سے باہر تشریف لے گئے تو میں نے ان کے پیچھے پیچھے چلی، تو میں نے دیکھا نبی پاک جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ کہاں تشریف لے گئے؟ جنت البقیع میں نبی پاک تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے، نبی پاک نے فرمایا عائشہ آگے آ جاؤ۔ نبی پاک جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے دیکھتے تھے، جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے تھے اسی طرح رات کی تاریکی میں دیکھتے تھے۔ نئی نئی جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتے تھے انہی آنکھوں سے خالق کو بھی دیکھتے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ تو نے کیا گمان کیا؟ حضرت عائشہ کے ذہن میں آیا تھا کہ نبی پاک دوسری زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ تم نے کیا گمان کیا؟ جو خیال آیا تھا نبی پاک نے اس کا پہلے جواب دیا اور فرمایا تم نے کیا سوچا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کرے گا؟ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کرے گا۔ گھر سے کون نکلے تھے؟ نبی پاک۔ جنت البقیع میں کون گئے؟ نبی پاک۔ نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ حق تلفی کرے گا۔ جو لوگ نبیوں کو غیر اللہ کہتے ہیں، نبی غیر اللہ نہیں ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ کا پیارے ہوتے ہیں۔ کلمے میں نبی کا ذکر، جب تک پورا کلمہ نہ پڑھے مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ کی نماز نہیں ہوتی جب تک نبی پر سلام نہیں بھیج دیتے، السلام علیکہ ایھا النبی، درود بھیجتے ہیں آپ نبی پاک پر۔ اذان میں ان کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر جہاں جہاں دیکھتے ہیں اس کا حبیب کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے۔ نبی پاک نے ایک جنگ میں کنکر اٹھائے زمین سے اور کافروں کی طرف مارے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما رمیتا، یہ کنکر آپ نے نہیں مارے، اذ رمیتا، جبکہ آپ نے مارے، ولکن اللہ رما، یہ تو اللہ نے مارے۔ کنکر کس نے مارے؟ نبی پاک نے۔ اللہ فرماتا ہے آپ نے نہیں مارے، جبکہ آپ نے مارے تو اللہ نے مارے۔ نبی کے کام کو اللہ تعالیٰ اپنا کام ارشاد فرماتا ہے۔ بیعت رضوان ہوئی، صحابہ کرام نبی پاک کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، صحابہ بیعت کر رہے ہیں کہ کافروں سے لڑیں گے، عثمان غنی کا بدلہ لیں گے، بیعت ہو رہی ہے نبی پاک کے ہاتھ پر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں یہ تو اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ہاتھ کس کا؟ نبی پاک کا۔ یہ آپ سے بیعت کرتے ہیں تو اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ عائشہ کیا تم جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ صحابہ بڑے ادب والے تھے، فرمایا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا عائشہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔
شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور بنو کلب بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ بنو کلب کی بکریاں اتنی تھیں کہ بکریاں نہیں گنی جاتی تھی، بکریوں کے برابر نہیں، ان کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ چند بدبختوں کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے۔ ان کا ذکر ابھی آئے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اگر وہ توبہ نہ کریں تو آج کی رات میں بخشے جاتے نہیں ہیں۔ دوسری حدیث پاک ابن ماجہ شریف میں امام ابن ماجہ اس کو روایت کرتے ہیں حضرت علی سے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ 15ویں شعبان المعظم کی رات آئے، اس رات میں عبادت کیا کرو، نوافل پڑھا کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہی یہ رات شروع ہوتی ہے اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر جلوہ گری فرماتا ہے اور ندا لگتی ہے۔ جیسے ہی یہ رات شروع ہوتی ہے کوئی ہم سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی ہم سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی ہم سے عافیت مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت زدہ۔ ہر رات میں یہ ندا لگتی ہے۔ رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا وقت ہوتا ہے یہ ندا روز لگتی ہے، لیکن اس رات میں جیسے یہ رات شروع ہوتی ہے، 15ویں شب شروع ہوتی ہے، یہ آواز لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں یہ آواز طلوع فجر تک لگتی رہتی ہے، یہ آواز لگتی رہتی ہے کوئی ہم سے بخشش مانگنے والا، یہ آواز مسلسل لگ رہی ہے۔ تیسری حدیث پاک طبرانی نے مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی یہ رات آتی ہے 15ویں شب، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ایک خاص نظر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ایک خاص نظر فرماتا ہے، سوائے چند بدبختوں کے سب کو بخش دیتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مخلوق پر ایک خاص نظر فرماتا ہے، وہ نظر کرم کی نظر ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا یار کوئی نظر کر دو ہم پر، نظر غصے کی بھی ہوتی ہے، نظر محبت کی بھی ہوتی ہے، ہم بھی آپس میں کہتے ہیں۔ اور اللہ کے ولی کی جو نظر ہوتی ہے اس میں اتنا کمال ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی نظر کسی پر پڑ جائے اس کی دنیا بدل جاتی ہے، تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اللہ کے ولی کی نظر میں اتنا کمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر خاص نظر فرماتا ہے، چند بدبختوں کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے۔ اب وہ بدبخت کون ہے میں ان کا ذکر کروں گا جو اس رات میں بخشے جاتے نہیں ہیں۔ ایک بار درست بھی پڑھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سب سے پہلا شخص ہے مشرک، شرک کرنے والا۔ مشرک اگر توبہ نہ کرے اور ایمان لے کر نہ آئے، اس رات کو اس کی بھی بخشش ہوتی نہیں ہے۔ کوئی بتائے گا شرک کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی یہ جو ہندو ہیں یہ بتوں کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں چاند سورج کی پوجا کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں، یہ مشرک ہے۔ کسی کو خدا سمجھنا یا خدا کا شریک ٹھہرانا یا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جو کسی کو عبادت کے لائق سمجھے وہ کون ہے؟ مشرک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، رونا اس بات کا ہے کہ وہ جو
اہل سنت و جماعت کو، اتنی بڑی جماعت ہے اہل سنت و جماعت، یہ 4 لوگوں کی جماعت نہیں ہے، یہ اتنی بڑی جماعت کو مشرک کہتے ہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو مسلمان سمجھتے نہیں سمجھتے، ہمیں مشرک سمجھتے ہیں۔ میں کسی پر الزام نہیں لگانا، مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ ہمیں مشرک کہتے ہیں، اور شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہے۔ اور کن باتوں پر آپ کو مشرک کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں، وہ باتیں بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ اوپر یا اللہ لکھا ہوا ہے، برابر میں یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ یا رسول اللہ لکھنا ان کے نزدیک شرک ہے۔ جہاں لکھا ہوتا ہے یہ کہتے ہیں وہاں پر نماز ہوتی نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے جھگڑے ان سے، لوگ کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھتے، وہ تمہیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے، مشرک سمجھتے ہیں۔ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں ہم، جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ پڑھنا بھی شرک ہے ان کی نظر میں، اس کو بھی شرک کہتے ہیں۔ وہ کھڑے ہو کے میں بھی سلام پڑھتا ہوں، آپ بھی سلام پڑھتے ہیں، مشرک ہو گیا۔ 1400 سال میں کسی کو دین سمجھ میں نہیں آیا، ان کو سمجھ میں آ گیا، 4 لوگوں کو ان کو دین سمجھ میں آ گیا۔ صحابہ کرام سے لے کر آج تک جو عقیدے صحابہ کرام کے تھے وہی آج اہل سنت و جماعت کے ہیں، اس پہ ذرا بھی رتی برابر کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ اتنی بڑی جماعت کو جو مشرک کہتے ہیں، داتا صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا، غوث پاک کو دین سمجھ میں نہیں آیا، خواجہ غریب نواز کو سمجھ میں نہیں آیا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو دین سمجھ میں نہیں آیا، وہ سب یا رسول اللہ پکارتے تھے، وہ کھڑے ہو کر سلام بھی پڑھتے تھے، وہ سارے مشرک ہو گئے۔ کہتے تم یا اللہ مدد پکارتے ہو، تم یا رسول اللہ مدد پکارتے ہو، یا علی مدد پکارتے ہو، یا غوث مدد پکارتے ہو، تو تم مشرک ہو گئے، تم مشرک ہو گئے۔ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکار سکتے نہیں ہیں۔ تو یہ لائن لکھو، اس پر دستخط کر دو کہ اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے۔ تم صبح سے لے کر رات تک کس کس کو مدد کے لیے پکارتے ہو، تم مسلمان رہ سکتے نہیں ہو۔ آپس میں تم ایک دوسرے کو کہتے ہو یار میری مدد کرنا، تم آپس میں ایک دوسرے کو کیا کہتے ہو، یار میری مدد کرنا، اور تم کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو ایک دوسرے سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ مقدمہ بن جائے تو وکیل کی مدد، بیمار ہو جاؤ تو ڈاکٹر سے کیا کہتے ہو جا کے، ڈاکٹر صاحب میری مدد کرو، مجھے مرنے سے بچا لو۔ یہ جملہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ جب تم کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، ڈاکٹر سے کیوں کہہ رہے ہو میری مدد کرے؟ تم نے ڈاکٹر سے مدد مانگ سکتے ہو، نہیں، پولیس والے لکھتے ہیں مدد کے لیے 15 ڈائل کریں، ان کی گاڑی پر لکھا ہوتا ہے مدد کے لیے 15 ڈائل کریں۔ یہ کون سی مدد ہے؟ اگر اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے تو پھر کسی سے بھی مدد مانگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ ایک اصول یاد کر لو، جو اصول ہے، خدا سمجھ کر کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، عبادت کے لائق سمجھ کر کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، خدا سمجھ کر عبادت کے لائق سمجھ کر کسی سے مدد مانگ سکتے، بھلے وہ زندہ ہو یا دنیا سے چلا گیا ہو۔ اب یہ مؤذن صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، میں تو مؤذن صاحب میری مدد کرو، میں بہت پریشان ہوں، یہ میرے پاس بیٹھے ہیں، اور میں ان سے کہہ رہا ہوں مؤذن صاحب میری مدد کرو، میں بہت پریشان ہوں۔ اگر میرے ذہن میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ مؤذن صاحب خود سے مدد کرتے ہیں، میں ان کو معاذ اللہ اگر خدا سمجھتا ہوں یا عبادت کے لائق سمجھتا ہوں، شرک ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ یہ سامنے بیٹھے گا، لیکن کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ ہم یا رسول اللہ مدد پکارتے ہیں، ان کو خدا نہیں سمجھتے، عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، ذاتی طور پر مدد کرنے والا سمجھتے، اللہ کی عطا سے مدد کرنے والا سمجھتے ہیں۔ جب اتنے فرق ہو جائے تو برابری ہوتی، جب برابری نہیں ہوتی تو شرک بھی نہیں ہوتا۔
لفظوں کے اشتراک سے شرک نہیں ہوتا، یعنی کہ لفظ ایک ہو اس سے شرک نہیں ہوتا۔ سورہ یوسف میں ہے، یوسف علیہ السلام سے وہ جو ان کے ساتھ قیدی تھے، انہوں نے پوچھا خواب کی تعبیر، بڑی غور سے سنیے گا۔ انہوں نے تعبیر بتائی اور فرمایا ربہ خمرا، تو اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ قرآن میں کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ تو اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ کیا مطلب؟ تو بادشاہ کے ساتھ ڈیوٹی تیری ہوگی۔ رب سے مراد کون تھا؟ بادشاہ۔ تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ اور قرآن میں کیا ہے؟ رب العالمین، عالمین کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے لیے بھی رب کا لفظ آیا، بادشاہ کے لیے بھی رب کا لفظ آیا، برابری ہو گئی؟ برابری نہیں ہوئی۔ رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا، بادشاہ بھی پالتا ہے، لیکن بادشاہ کس طرح پالتا ہے؟ اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، وہ پالنے میں اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ کس طرح پالتا ہے؟ اللہ بھی پالنے والا ہے، اللہ پالنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو پالنے کے لیے کسی سے ٹیکس لینا بھی نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے ذاتی طور پر، بادشاہ پالتے ہیں، پالنے میں وہ اللہ کے محتاج ہیں، وہ پالتے ہیں عطائی طور پر۔ لفظ ایک ہے، رب کا لفظ بادشاہ پر بھی آ رہا ہے، رب کا لفظ اللہ پر بھی آ رہا ہے، لیکن برابری نہیں ہو رہی، تو شرک بھی نہیں ہو رہا۔ کہتے تم کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہو، نماز میں اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہو، سلام میں نبی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، تو یہ برابری ہو گئی، یہ برابری ہو گئی تو شرک ہو گیا۔ اتنی عقل نہیں ہوتی بس، کیا کھڑا ہونے سے شرک ہو جاتا ہے؟ شاگرد استاد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تعظیم کے لیے۔ کس لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ ہر عبادت میں تعظیم ہے، کوئی بھی عبادت ہوگی اس میں تعظیم ضرور ہوگی، لیکن ہر تعظیم عبادت نہیں ہوتی۔ مجھے بتائیں، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، وہ کون سا سجدہ تھا؟ عبادت کا سجدہ تھا؟ کون سا سجدہ تھا؟ تعظیم کا سجدہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا یا عبادت کا سجدہ تھا؟ تعظیم کا سجدہ تھا۔ ہم میں سے کوئی مزار پر چلے جائے تو شرک ہو جاتا ہے، وہاں تو فرشتے سجدہ بھی کر رہے ہیں جب بھی شرک نہیں ہو رہا، یوسف علیہ السلام کے بھائی سجدہ بھی کر رہے ہیں جب بھی شرک نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ حقیقت ایک نہیں ہے، سجدہ تو وہ کر رہا ہے، نیت کیا ہے؟ تعظیم کی نیت ہے۔ ہم نبی پر صلوات و سلام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا، عبادت کے لیے کھڑا ہوتا نہیں۔ نہ تم کسی کو خدا سمجھ کر پکار سکتے ہو، عبادت کے لائق سمجھ کر کسی کو نہیں پکار سکتے، اللہ کا پیارا سمجھ کر، اللہ کی عطا کا مظہر سمجھ کر پکار سکتے ہو۔ یہ قانون ہے، قانون یاد کر لیں۔ یہ آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں رکھتے ہیں، اب جن بھولے والے سنیوں کو پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، اس قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کو رگڑا لگایا، بتوں کی مذمت کی ہے، اور اللہ فرماتا ہے یہ بت نہیں سنتے، یہ بت مدد نہیں کر سکتے، جن کو تم پکارتے بتوں کو یہ نہیں سنتے۔ یہ ساری آیتیں اٹھا کر یہ نبی ولی پر لگاتے ہیں۔ آیت کس کے بارے میں اتری تھی؟ بتوں کے بارے میں، لگاتے کس پر ہے؟ نبی ولی پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے پہلے ہی فرما دیا تھا، امت میں بدترین لوگ ہوں گے وہ لوگ جو بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں نبی اور ولی پر چسپاں کریں گے۔ ان کا یہی کام ہے، وہ آپ کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ کہاں ڈنڈی مار رہا ہے عام انسان کو پتا۔ ہمارے عالموں کے سامنے آتے، یہ نہیں آتے عالموں کے سامنے،
اہل سنت و جماعت کا، سنیوں کا سب سے بڑا رونا یہی ہے کہ یہ اپنے عقیدے یاد کرتے، 11ویں کیوں مناتے ہیں، شب برات کیوں مناتے ہیں، ان کو دلیل پتہ نہیں ہوتی، کر رہے ہوتے ہیں لیکن سیکھتے دوسرے سیکھتے ہیں، وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی یہ غلط باتیں یاد کراتے ہیں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ ہمیں مشرک کہتے ہیں۔ ہم کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں تو مشرک ہو گئے، یا اللہ مدد پکار لیا تو مشرک ہو گئے، اس سے مشرک ہوتے نہیں ہیں۔ اور جو مسلمان کو مشرک کہے وہ خود مشرک ہو جاتا ہے، تو مسلمان کو کافر کہے تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ ہم کسی مسلمان کو کافر کہہ سکتے، جس کا صحیح عقیدہ ہے اس کو کافر کہہ سکتے، اگر وہ مسلمان سچا ہے کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ اتنی احتیاط چاہیے ہوتی ہے۔ کسی پر شرک کا فتویٰ لگانا، کفر کا فتویٰ لگانا آسان نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، تو اگر مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، جب اللہ کے نبی کو اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، یہ شرک کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ ہم ذرا سے ادھر ہو جائیں تو شرک، ادھر ہو جائیں تو بدعت، ان کو دو ہی باتیں سکھائی جاتی ہیں، شرک اور بدعت، تیسری بات ان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کے نزدیک ہم مشرک نہیں ہیں، الحمدللہ ہم صحیح عقیدوں پر قائم ہیں، اور اللہ نے جتنے ولی بنائے سارے سنیوں میں ہوئے، ان میں نہیں ہوا، کسی میں نہیں ہوئے۔ 72 گمراہ فرقے، ان میں اللہ کا ولی نہیں دکھا سکتے سوائے اہل سنت و جماعت کے، اور یہی ہمارے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ داتا صاحب سنی، خواجہ صاحب سنی، غوث پاک سنی، جتنے ولی دکھاؤ گے اہل سنت و جماعت میں ملیں گے، کسی اور میں نہیں ملے گا، کیونکہ ولی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے دوست کو بدعقیدہ میں رکھتا، غلط عقیدوں والوں میں رکھتا نہیں ہے۔ اہل سنت کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ سارے اولیاء اللہ اہل سنت و جماعت میں ہیں، دوسروں میں دکھا سکتے نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ اس رات میں مشرک کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے قاطع رحم، رحمی رشتوں کو توڑنے والا۔ ماں باپ کی طرف سے رشتہ داری ہے، والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے، رحمی رشتہ داریاں توڑنے والا، بغیر کسی شرعی وجہ کے میل جول بند کر دیتے لوگ، بھائی بھائی سے نہیں ملتا، بہن بہن سے نہیں ملتی، سالوں گزر جاتے ہیں، اور بیچ میں بات کچھ ہوتی، بات کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن رشتہ داریاں کاٹ دیتے ہیں۔ جو رشتہ داریاں کاٹنے والا ہے وہ ان سے جا کر اگر معافی نہ مانگے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ نہ کرے، رشتہ داریاں اس نے کاٹی ہوئی ہیں، جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے، صدقہ کرتا رہے، اگر رشتہ داروں سے منہ موڑا ہوا بغیر شرعی وجہ کے، اگر وہ اس رات کو توبہ نہ کرے، اس رات کو اس کی بھی بخشش ہوتی نہیں۔ بھائی سے ناراض ہو، بہن سے ناراض ہو، رشتہ داری ہے، توڑ بیٹھے ہو، خدا کے لیے اس کو جوڑ دو۔ جو رشتہ داریاں کاٹتا ہے، ختم کرتا ہے، وہ جنت میں جا سکتا نہیں۔ حقوق العباد کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا دوسرا شخص کینہ بر، مسلمان کو مسلمان کے لیے دل میں کینہ رکھنا۔ سچا مسلمان ہے، صحیح عقیدہ مسلمان ہے، اس سے حسد رکھنا، اس سے بغض رکھنا، نفرت رکھنا، کینہ رکھنا، مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھ سکتا۔ جو اس رات میں کینہ رکھتا ہے، اگر وہ سچی توبہ نہ کرے تو آج کی رات اس کی بھی بخشش ہوتی نہیں ہے۔ لیکن اللہ رسول کا جو دشمن ہے،
اللہ رسول کا جو وفادار نہیں ہے، اللہ کے پیاروں کا جو دشمن ہے، اس کے لیے کینہ رکھنا ثواب ہے۔ اللہ رسول کا دشمن ہمارا دوست ہو سکتا نہیں ہے۔ آپ کے والد کو کوئی گالی دے، کوئی برا بھلا کہے، آپ محبت کے ساتھ پیش آؤ گے اس کے ساتھ؟ کہنا نہیں یار میرے والدین کو گالیاں دیتا ہے۔ جو اللہ رسول کا دشمن ہوگا ہم اس سے محبت رکھیں گے، ہم اس کے لیے عزت کریں گے۔ جو اللہ رسول کا دشمن ہے ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ، دنیا کے رسم و رواج ہیں آپ نپٹاتے رہیں، دنیا کا میل جول ہے، لین دین ہے، وہ ہو سکتا ہے، دلی محبت ان سے ہو سکتی نہیں ہے۔ کل قیامت میں سوال ہوگا، اللہ فرمائے گا میرے دوست سے دوستی رکھی، میرے دشمن سے دشمنی رکھی، جب تک اس بات کا جواب نہیں دے گا قدم نہیں ہٹا سکے گا۔ کیوں؟ اللہ کی غیرت کی وجہ سے۔ جو اللہ رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست ہو سکتا نہیں ہے۔ دنیا کے لین دین کرو سے دلی محبت رکھ سکتے نہیں ہے۔ اگر یہ بھی سچی توبہ نہ کرے آج کی رات تو اس کی بھی بخشش ہوتی نہیں ہے۔ تیسرا ہے والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان، وہ بھی آج کی رات اگر توبہ نہ کرے اس کی بھی بخشش ہوتی۔ اگر والدین راضی نہیں ہیں اللہ کو راضی کر سکتے، والدین راضی نہیں ہیں اللہ کو راضی کر سکتے نہیں۔ جب والدین کی دعا مرتبے تک پہنچا سکتی ہے تو والدین کی ناراضگی جہنم میں بھی پہنچا سکتی ہے۔ ایک شخص اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، بڑی تکلیف میں تھا، صحابہ کرام نبی پاک کو بلا کر لے آئے، زیادہ یہ بہت تڑپ رہا ہے، اس کی جان نہیں نکل رہی۔ نبی پاک نے اس کی ماں کو بلایا، اس کی ماں نہیں آ رہی تھی، نبی پاک نے زبردستی اس کی ماں کو بلوا لیا۔ نبی پاک نے فرمایا اپنے بیٹے کو معاف کر دے، اس کی جان نکل جائے گا، اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ کہنے کہ میں اس کو معاف کروں گی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جا لکڑیاں لاؤ، آگ لگاؤ، لکڑیاں لاؤ، آگ لگاؤ اور اس کے بیٹے کو آگ میں پھینک دو۔ ماں کہنے لگی رک جا۔ جب آگ میں پھینکنے لگے ماں نے کہا رک جا میں اسے معاف کرتی ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا جو تجھے معاف نہیں کرتی یہ قیامت تک جو ہے نا ساری زندگی یہ جہنم کی آگ میں جلتا رہتا۔ جن کے والدین حیات ہیں آج قدر کر لو، چھوٹی چھوٹی بات پر والدین سے بدتمیزی کرنا، ان کی بات نہیں ماننا، نوجوان اکثر یہ کرتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ والدین کی دعا سے کتنا درجہ ملتا ہے اور انسان کس مقام پر پہنچتا ہے وہ ویسے کرنی سے پوچھے کوئی، وہ ویسے کرنی سے جو درجہ ملا ماں کی دعا سے ملا۔ تو والدین کا نافرمان اگر آج کی رات توبہ نہ کرے اس کی بھی بخشش ہوتی نہیں ہے۔ اسی طرح شراب پینے والا، شراب کا عادی، شراب پینے والا شراب سے توبہ نہ کرے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والا، ہاتھ کی لکیریں دکھانے والا، وہ بھی سچی توبہ نہ کرے آج کی رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوتا ہے، اس کو اتنا پتا ہوتا، اپنا حال اچھا نہیں کر دیتا، وہ کسی کو امریکہ بھیج رہا ہوتا ہے، کسی کو جاپان بھیج رہا ہوتا ہے۔ یہ فال نکالنے والے، ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والے، یہ بھی سچی توبہ نہ کریں تو آج کی رات ان کی بخشش ہوتی۔ جادوگر، جادو کرنے والے، کروانے والے، اس کا حصہ بننے والے، کسی طرح بھی کوئی جادو میں انوالو ہے اور وہ جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، آج کی رات وہ سچی توبہ نہ کرے تو اس کی بھی بخشش ہوتی نہیں ہے۔ غرور کی وجہ سے اپنی شلوار یا پینٹ ہے وہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، غرور کی وجہ سے شادیوں میں لوگ ایسا لباس پہنتے ہیں کہ وہ زمین سے گھسیٹتا ہوا جا رہا ہوتا ہے۔ جہنم کی آگ ہے یہ،
جہنم کی آگ ہے یہ۔ پینٹیں ہوتی ہیں ایڑی میں آ رہی ہوتی ہے نیچے، لوگ خیال کرتے ہیں نہیں ہے، تو غرور کی وجہ سے اپنی شلوار تخموں سے نیچے رکھنے والا آج کی رات اگر سچی توبہ نہ کرے تو اس کی بھی بخشش ہوتی نہیں ہے۔ آج کی رات ہے توبہ کی رات۔ کون سی رات ہے؟ توبہ کی رات ہے آج کی رات۔ اللہ تعالیٰ کی خاص نظر ہے اس رات میں، ندا لگ رہی ہے کوئی ہم سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی ہم سے توبہ کرنے والا؟ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو جائے، پانی کے قطروں کے برابر گناہ ہو جائے، اس کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے۔ جتنے مرضی گناہ ہو جائیں، آسمان و زمین گناہ سے بھر جائیں، اس کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ ایک شخص نے 100 قتل کیے تھے، کتنے؟ 100 قتل کیے تھے۔ نبی پاک نے خود واقعہ سنایا، بنی اسرائیل کا شخص تھا، 100 قتل کیے، دل میں سچی توبہ کر بیٹھا، دل میں سچی توبہ کر بیٹھا۔ جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، آپس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ جہنم کے فرشتے کہہ رہے ہیں اسے جو ہے جہنم میں لے جائیں گے، 100 قتل کیے ہیں۔ جنت والے فرشتے کہہ رہے ہیں بھلے 100 قتل کیے ہیں، توبہ کر بیٹھا تھا۔ کیا کر بیٹھا تھا؟ توبہ کر بیٹھا تھا، ہم جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتا ہے۔ وہ جا رہا تھا کسی اللہ کے ولی کے مزار پر، ابھی ایک قدم بھی اٹھایا تھا اس نے، اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ نے کہا فاصلہ ناپو، فاصلہ زیادہ تھا، اللہ نے حکم دیا، زمین سکڑ گئی۔ اللہ نے اس کو بخشنا تھا، اس 100 قتل کرنے والے کو بھی اللہ نے بخش دیا، 100 قتل کرنے والے کو بھی اللہ نے بخش دیا۔ تو جتنے مرضی گناہ ہو جائیں، توبہ کا دروازہ جب تک سانس آ کر حلق میں نہیں اٹک جاتی، جب تک کھلا ہوا ہے۔ جیسے ہی سانس آ کر حلق میں اٹکے گی اور آخری وقت ہوگا، اس وقت کی توبہ مانی، توبہ قبول اس وقت بھی نہیں ہوگی۔ ابھی وقت ہے۔ یہ راتیں اللہ تعالیٰ اسی لیے عطا فرماتا ہے کہ پورا سال غافل رہتے ہو، پورے رات یہ راتیں نہیں جاگتے، اس رات میں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ندا لگا رہا ہے تو مجھ سے بخشش مانگنے والا اور اس کا در کھلا ہوا ہے۔ آ جاؤ، توبہ کر دو، استغفار کر دو، پاک صاف ہو جاؤ۔ آگے رمضان شریف آ رہا ہے، پاک ہو کر صاف ہو کر اس میں داخل ہو جاؤ۔ جب رمضان میں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور پاک صاف کر دے گا۔ یہ راتیں اس لیے دی جاتی ہیں، اپنی صفائی کرنے کی رات ہے، یہ توبہ کی رات ہے۔ نبی پاک نے ایک واقعہ خود بیان فرمایا، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ایک صحابی تھے، دیہاتی تھے، مسلمان ہو گئے تھے لیکن نبی پاک کو دیکھا نہیں تھا۔ نبی پاک سے ملنے کے لیے آئے دیہات سے، مکہ شریف۔ نبی پاک طواف فرما رہے تھے، یہ شخص آیا، اس نے کہا اچھا میں آ تو گیا ہوں، پہلے طواف کر لیتا ہوں، پھر اللہ کے نبی سے ملوں گا۔ اس نے طواف کرنا شروع کر دیا، نبی پاک بھی طواف فرما رہے تھے۔ اس کو اللہ کا ایک ہی نام آتا تھا، یا کریم، یا کریم، یا کریم۔ اس نے طواف شروع کیا اور زور زور سے یا کریم، یا کریم، یا کریم پکارتا رہا زور زور سے۔ پکارتے پکارتے نبی پاک کے پاس سے گزرا، نبی پاک اپنی دعائیں پڑھ رہے تھے، نبی پاک نے یا کریم سنا، نبی پاک نے بھی یا کریم پکارنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے سنا تو صحابہ نے بھی یا کریم پکارنا شروع کر دیا۔ مکے کی فضا میں یا کریم کی آواز بلند ہونے لگ گئی۔ اب یہ دیہاتی شخص تھا، اس نے نوٹس کیا کہ جب میں پہلے آیا تھا یہ کوئی دعائیں پڑھ رہے تھے، مجھے دیہاتی سمجھ کر پتہ نہیں میری نقل اتار رہے، سارے یا کریم پکارنا شروع ہو گئے۔
اتنے میں نبی پاک کے سامنے آ گیا، بالکل نبی پاک کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا کہ جب میں پہلے آیا تھا تو آپ کچھ اور پڑھ رہے تھے، دیہاتی سمجھ کر میری نقل اتارتے ہو، دیہاتی سمجھ کر میری نقل اتارتے ہو۔ نبی پاک سے کہنے لگا اگر آپ اتنے خوبصورت نہ ہوتے نا میں آپ کی شکایت کرتا۔ نبی پاک نے فرمایا تو کس سے میری شکایت کرتا؟ کہنے لگا وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں، ان سے ملنے آیا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا ان کو دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا تو نہیں ہے۔ کہنے لگا اگر آپ نے بھی ان سے ملنا ہے تو طواف کر لیتے ہیں، دونوں اکٹھے چل کر ان سے ملیں گے۔ وہ جس لہجے میں بات کر رہا تھا دیہاتی لہجہ تھا، لہجہ اس کا ادب والا نہیں تھا۔ وہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جب نبی سے گفتگو کرو، جب نبی سے بات چیت کرو تو تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہو گئی سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ قرآن کی آیت سورہ حجرات میں نبی سی ذرا سی بے ادبی، نبی کی ذرا سی بے ادبی سارے عملوں کو کھا جاتی ہے، سارے عملوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ بات شیطان کو پتا ہے۔ کس کو پتا ہے؟ شیطان کو پتا ہے۔ ان کو نمازوں پر لگا کر رکھتا ہے، دوسروں کو دیکھا ہوگا پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، پابندی سے وہ نیکیاں کرتے ہیں، ان کو نہیں روکتا وہ۔ سنیوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتا وہ، سنیوں کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ سنیوں کے پاس ایمان ہے، ان کے ساتھ شیطان کیا کرتا ہے؟ ان کے منہ سے بے ادبی نکلوا دیتا ہے، اور نبی کی بے ادبی وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گیا، یہ جملے انہوں نے لکھے اپنی کتابوں میں۔ نبی کو نہیں پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ نبی کا ادب اتنا کرو جتنے بڑے بھائی کا کرتے ہو، یہ اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھا۔ شیطان کو پتا ہے نبی کی گستاخی کرا دو اس سے ذرا سی، پھر یہ چاہے 100 سال عبادت کرتے رہے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ شیطان نے کتنی عبادت کی پتا آپ کو؟ 600 برس تک زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا شیطان نے۔ یہ فرشتوں کا استاد تھا یہ شیطان، اللہ کو اب بھی مانتا ہے یہ، اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے ابھی بھی تیار ہے یہ شیطان۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ، آدم علیہ السلام کو نہیں مانوں گا، اللہ کے حکم سے نہیں مانا اس نے۔ اللہ اپنے نبیوں کی تعظیم کروانا چاہتا ہے، ادب کرانا چاہتا ہے، شیطان وہ کرتا اپنے چیلوں کو وہ یہی سکھاتا ہے۔ نبی ولی کا گستاخ بناتا ہے، بے ادبی کرواتا ہے، پھر ان کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، جتنی چاہے مرضی عبادت کرو تمہارا کچھ ہونے والا۔ کیونکہ میں نے نبی کی بے ادبی کی تھی، شیطان نے بے ادبی کی، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ تو یہ بس یہ بے ادبی کرواتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے۔ تو صحابی جس لہجے میں بات کر رہے تھے وہ لہجہ ادب والا نہیں تھا۔ وہ نبی پاک سے کہنے لگا چلیں طواف کر لیتے ہیں، پھر جا کر دونوں ملیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا ابھی نہ ملا دوں۔ نبی پاک نے فرمایا آجا، تو جس سے ملنے آیا اللہ کے نبی سے، محمد رسول اللہ سے، تیرا نبی میں ہوں جس سے تو ملنے آیا ہے۔ اب تو اس پر کب کبھی تاری ہو گئی، کہنے لگا میں ان سے ملنے آیا ہوں اور میں ان سے کس طرح بات کر رہا تھا، اور انہی سے میں ملنے آیا ہوں۔ اتنے میں جبریل امین وحی لے کر آئے، اور جبریل امین نے نبی پاک سے فرمایا کہ اس شخص سے کہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس لہجے میں اور بے ادبی سے اس نے آپ سے بات کی ہے اللہ کو پسند نہیں آئی، اللہ اس کی پکڑ فرمائے گا، اس کا مواخذہ ہوگا، اس بندے کی پکڑ ہوگی، اس کا مواخذہ ہوگا، اس نے آپ کا ادب نہیں کیا۔ وہ پہلے بھی ڈر رہا تھا، ڈرتے ڈرتے اس کے منہ سے نکلا کہ اگر اللہ میری پکڑ کرے گا میں اللہ کی پکڑ کروں گا، اللہ اگر میری پکڑ کرے گا میں اللہ کی پکڑ کروں گا۔ جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں گئے، یا اللہ وہ بندہ تو یہ کہہ رہا ہے
کہ اگر تو میری پکڑ کرے گا میں تیری پکڑ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ اس بندے سے پوچھو کہ میری کیا پکڑ کرے گا۔ نبی پاک نے اس بندے سے کہا تو اللہ کی کیا پکڑ کرے گا؟ اس نے کہا میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ میرے گناہ گن، میری نافرمانیاں گن، 10 ہوں گی، 1000 ہوں گی، 10,000 ہوں گی، 1 ارب ہوں گی، 1 کھرب ہوں گی، کسی گنتی میں تو آ جائے گی نا، قطار شمار میں تو آ جائیں گی، گنی تو جا سکتی ہوں گی۔ میں کہوں گا یا اللہ اپنی رحمت گن، اپنی رحمت گن، جو زیادہ ہے اس پر فیصلہ کر دے۔ اگر میرے گناہ زیادہ ہے تو مجھے جہنم میں ڈال دے، اگر تیری رحمت زیادہ ہے تو مجھے بخش دے۔ جبریل اللہ کی بارگاہ میں گئے، یا اللہ تیرا بندہ تو یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابھی اس بندے سے کہو جا کر یہ میری پکڑ نہ کرے، میں اس کی پکڑ نہیں کرتا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اس کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی ہے اگر بندوں کو پتہ چل جائے کہ کسی گناہ کو نہ چھوڑے، اتنی اس کی رحمت ہے۔ لیکن اگر اللہ کے غضب کا پتہ چل جائے یہ کسی گناہ کی طرف دیکھے بھی نہ۔ اس کی رحمت بھی اتنی زیادہ ہے، پکڑنا چاہے تو پھر ایک ذرہ سی نافرمانی پر بھی وہ پکڑ لیتا ہے، اور بخشنا چاہے تو پھر کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ یہ توبہ کی رات ہے، اللہ سے بخشش مانگنے کی رات ہے۔ صحابہ کرام کا مجمع تھا، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کل قیامت کے دن حساب کتاب کون لے گا؟ کل قیامت کے دن حساب کتاب کون لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا۔ اس صحابی نے کہا اگر اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا تو پھر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا ہمارے خون خشک ہو رہے ہیں، کل اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب لینا ہے، ہمیں تو سانس نہیں آتی، اور تو اتنے دھڑلے سے کہہ رہا ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا اس بات کا جواب خود ہی دو، تم نے یہ بات کیوں کی ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کوئی بڑا شخص ہوتا ہے، ہم تو غلطی کرتے ہیں، کوئی نافرمانی کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر چلے جاتے ہیں بھائی معاف کرتے ہیں۔ کوئی باس ہو، آفیسر ہو، کوئی غلطی ہو جائے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کوئی غلطی ہو جائے وہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ کل قیامت میں جائیں گے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ جب دنیا کے رحم کرنے والے معاف کر دیتے ہیں وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اس نے اللہ کو جان لیا، اللہ کو پہچان لیا۔ کسی کو سمجھدار دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھو۔ اللہ کو توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انتظار میں رہتا ہے کہ یہ گناہگار کب پلٹے گا میری طرف۔ اللہ انتظار کرتا رہتا ہے۔ اگر اس بندے کو پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ کتنی شدت سے اس کا انتظار کر رہا ہے، اس کے بازو اس کی ٹانگیں نکل کر وہاں چلی جائیں، اتنی شدت سے اللہ تعالیٰ اس شخص کا انتظار کرتا ہے جو گناہ کرنے والا ہے، جو گناہ گار ہے۔ اللہ اس کو موقع دیتا ہے، کب پلٹے گا یہ، اس کو موقع دیتا ہے۔ پھر جب پلٹ کر آتا ہے اللہ کی رحمت اس پر اتنی خوش ہوتی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ کر سکتا نہیں ہے۔ یہ توبہ کی رات ہے، بخشش مانگنے کی رات ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا۔ نامہ اعمال تولے جائیں گے، وزن ہوگا ان کا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، نیکیاں تولی جائیں گی، نیکیاں
تولی جائیں گی۔ اس کا مطلب ہے اگر ایک ہی نیکی اللہ کے لیے کی ہوگی، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کی ہوگی، اللہ کی محبت میں کی ہوگی، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کی ہوگی، اس نیکی کا وزن کتنا ہوگا؟ نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، اور جو نیکی دکھاوے کے لیے ہوگی، لوگوں کے لیے کی ہوگی، اس کا وزن پہ کچھ بھی۔ اس لیے فرمایا نا، سیدھے ہاتھ سے نیکی کرو، الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ایسے نیکیوں کو اپنے چھپاؤ۔ ہم الٹا کرتے ہیں، نیکیاں بتاتے ہیں، گناہ چھپا کر کرتے ہیں، حالانکہ نیکی چھپا کر کرنی چاہیے۔ فرض نماز دکھا کر پڑھنی چاہیے، نوافل چھپا کر ادا کرنے چاہیے۔ فرض نماز مسجد میں آ کر دکھا کر ادا کرنی چاہیے، اور جو نفلی عبادات ہوتی ہیں وہ چھپا کر کرنی چاہیے۔ نفلی روزہ ہو سکتا ہے، نفل ہو سکتے ہیں، اور نفلی عبادت ہو سکتی ہے۔ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہو، صدقہ خیرات کرتے ہو، تو نفلی عبادت چھپا کر کرنی چاہیے۔ تو کل قیامت میں یہ نیکیاں تولی جائیں گی۔ ایک شخص کی نیکیاں تولی جائیں گی، ایک نیکی کم ہوگی۔ اللہ فرمائے گا ایک نیکی کم ہے، جاؤ دوزخ میں اس کا عذاب بھگتو۔ ایک نیکی کم ہے، اگر ایک نیکی ہوتی تو تم جنت میں چلے جاتے، ایک نیکی کم ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ ٹھہر جا، اس میدان معاشر میں میرے بڑے جاننے والے ہیں، میرے والدین بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، اس میدان معاشر میں میرے بڑے جاننے والے ہیں، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، ایک تو نیکی چاہیے، کسی سے بھی مانگ کر لے آؤں گا۔ اللہ فرمائے گا جاؤ، وہ نیکی مانگنے جائے گا، والدین کے پاس جائے گا، والدین کہیں گے اللہ بڑے نظر میں ہے، بھائیوں کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، یا دنیا میں تمہارے اتنے کام کرتا تھا میں، کتنی مشکل میں میرے پاس آتے تھے، میں تمہارے کام کر دیتا تھا، ایک نیکی کا سوال ہے، ایک نیکی دے دو یار، میں جنت میں چلے جاؤں گا۔ کوئی ایک نیکی نہیں دے گا، کہیں گے تمہاری اتنی ساری نیکیاں ہیں، تم بخشے نہیں گئے، ہمارے پاس تو اتنی نیکیاں نہیں، ہم کیسے بخشے جائیں گے؟ اللہ بڑے غضب میں، کوئی ایک نیکی اسے نہیں دے گا، منہ لٹکا کر آ رہا ہوگا، منہ لٹکا کر نا امید ہو کر آ رہا ہوگا۔ ایک شخص ملے گا اسے، کہے گا بھائی کیوں پریشان ہے؟ یہ ساری بات بتائے گا، کہے گا تیرے پاس اتنی ساری نیکیاں کیوں، تو بخشا نہیں گیا؟ تو کہے گا نہیں، اتنی ساری نیکیاں تھی پر میں بخشا نہیں گیا۔ وہ بندہ کہے گا یار میرے پاس تو نیکی ہی ایک ہے، باقی سارے گناہ ہیں، جب تو اتنی نیکیوں پر بخشا نہیں گیا، یہ ایک نیکی سے میں کیسا بخشا جاؤں گا؟ ایسا کر کہ ایک نیکی تو لے لے، تو جنت میں چلے جا، میں نے تو جانے دوزخ میں، تو چلے جا، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ وہ بڑا خوش ہوگا، اس کا ہاتھ پکڑے گا، کہے گا چل اللہ کے سامنے بیان دے، وہ اللہ کی بارگاہ میں لائے گا، یا اللہ یہ بندہ ایک نیکی دینے کو تیار ہے۔ اللہ اس بندے سے فرمائے گا تمہارے پاس تو نیکی ہی ایک ہے، وہ بھی اس کو دے رہے ہو، کہے گا یا اللہ یہ اتنی نیکیوں میں بخشا نہیں گیا، میں ایک نیکی پر کہاں بخشا جاؤں گا؟ اللہ فرمائے گا دیکھو اس بندے کو، اس کو ہم نے تھوڑا سا رحم دیا ہے، یہ کتنا مہربان ہے، ہم تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں، فرشتوں اس ایک نیکی والے کو پہلے جنت میں لے کر جانا، اس کو بعد میں جنت میں لے کر جانا، اس کو پہلے لے کر جانا۔ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، اس کا کوئی اندازہ کر سکتا؟ یہ توبہ کی رات ہے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے جہنم کی آگ کتنی ہے، جہنم کی آگ، یہ دنیا کے سارے سمندر مل جائیں، دنیا کے سارے سمندر یہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتے نہیں ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے، اپنے گناہوں کی ندامت پر تمہاری آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے، جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے، ایک آنسو کا
جہنم کی آگ کو دنیا بھر کے سمندر میں ہی بجھا سکتے، ایک آنسو کا نکلنا جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ افسوس ہم دنیا کے لیے روتے ہیں، کبھی اللہ کے خوف سے رونا آیا، اللہ کی محبت میں رونا آیا؟ دنیا کی مشکل میں پھنس جائیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنے ہیں جو رات کو اٹھ کر روتے ہیں کہ یا اللہ گناہ بہت ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے خوف میں جب بندے کا ایک آنسو نکلتا ہے وہ بندے کی پوری صفائی کر دیتا ہے، جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ایک آنسو کا نکلنا، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ صحابہ کرام کا مجمع تھا، آخری واقعہ، اس کے بعد تقدیر ختم۔ صحابہ کا مجمع تھا، نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ اس آخری شخص کو جانتے ہیں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا؟ ہوگا مسلمان پر جہنم کے رگڑے کھائے گا، سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا ہاں میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا۔ یہ کون جانتا ہے؟ اللہ کا نبی جانتا ہے۔ اللہ کا نبی اس شخص کو بھی جانتا ہے جو سب سے آخر میں نکالا جائے گا۔ مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا، مولوی کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا۔ یہ قیامت تک کی خبریں کون دے رہا ہے؟ قیامت میں حساب کتاب ہوگا، لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوں گے، میں حوض کوثر لوگوں کو پلاؤں گا، لوگوں کو دوزخ سے گھسیٹ گھسیٹ کر جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یہ ساری باتیں کس نے بتائی ہیں؟ اللہ کے نبی نے بتائی ہیں۔ یہ کسی اخبار میں آیا ہے، یہ نیوز چینل نے بتایا ہے، یہ اللہ کے نبی نے قیامت تک کی خبریں دی ہیں۔ یہ کہتے ہیں نبی کو نہیں پتا۔ نبی کے معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ لغت اٹھا کر دیکھو نبی کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ نبی کے معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ کوئی نبی کے علم کا انکار کرتے ہیں، اب نبی کا علم ذاتی نہیں مانتے۔ ذاتی علم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ نبی کے پاس جو علم ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہمارے نبی کے پاس جو علم ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ذاتی علم ہم مانتے، جب ذاتی اور عطائی آ جائے تو برابری ہوتی نہیں، جب برابری نہیں ہوتی تو شرک بھی نہیں ہوتا۔ ہم نبی کا کوئی کمال بھی ذاتی مانتے نہیں ہے، عطائی کمال مانتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جا رہا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ دوزخ میں کیا کر رہا ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا وہ 1000 سال کے بعد دوزخ سے نکالا جائے گا۔ 1000 سال کے بعد وہ دوزخ سے نکالا جائے گا اور وہ لگاتار یا حنان یا منان پڑھتا رہے گا 1000 سال تک۔ اس کی زبان نہیں رکے گی، وہ دوزخ میں ہوگا یا حنان یا منان یا حنان یا منان، وہ پکارتا رہے گا۔ وہ اللہ سے امید توڑے گا، وہ اللہ سے امید توڑے گا نہیں۔ جبریل امین دوزخ کے پاس سے گزر رہے ہوں گے، وہ اتنی زور سے یا حنان یا منان پکارے گا، جبریل امین سن لیں گے۔ وہ بڑی حیرت ہوگی ان کو کہ یہ بندہ دوزخ میں یا حنان یا منان پکار رہا ہے اور یہ دوزخ میں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے جبریل امین۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل کیسے آئے ہو؟ جانتا بڑی عجیب بات دیکھی میں نے، جہنم سے آواز آ رہی ہے، ایک بندہ ہے یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا جبریل جاؤ اس کو جہنم سے نکال لاؤ۔ جو دوزخ کا فرشتہ ہے حضرت مالک، اس سے جا کر کہو کہ اس کو دوزخ سے نکالے۔ وہ حضرت مالک دوزخ والوں کو ایسے جانتے ہیں جیسے باپ اپنی اولاد کو جانتا ہے۔ حضرت مالک دوزخ میں اسے ڈھونڈنے جائیں گے، وہ دوزخ میں نہیں ملے گا، ڈھونڈتے رہیں گے وہ نہیں ملے گا۔ جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ فرمائے کہ جبریل اس بندے کو نہیں لائے۔ یا اللہ دوزخ نے ایسی سانس لی ہے کہ انسان پتھر اور لوہے میں کوئی فرق نہیں ہو رہا،
دوزخ کا فرشتہ کہہ رہا ہے میں پہچان نہیں پا رہا. اللہ خود نشان نہیں فرمائے گا. جبریل جاؤ. جب بخشنا ہوتا ہے نا، اللہ خود انتظام فرما رہا ہے، خود ایڈریس بتا رہا ہے. جبریل جاؤ. حضرت مالک سے کہا وہ جہنم کے فلانے کونے میں ہے، وہاں سے اسے نکال کر لائے. جائیں گے جبریل امین، اس سے کہیں گے، وہ اسی کونے میں جائے گا، دیکھے گا زنجیروں سے بندھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں اس کے گلے سے باندھے ہوئے ہیں، سانپ بچھو اس پر مسلط ہے. حضرت مالک اس کو نکال کر لائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے اسے. اللہ کے سامنے آئے گا. اللہ اس سے فرمائے گا میرے بندے تو نے گناہوں والی زندگی کیوں گزاری؟ جب میں نے اپنی کتاب نہیں بھیجی تھی، قرآن نازل نہیں ہوا تھا، نبی نہیں آئے تھے، میرے علماء نہیں تھے جو تمہیں سکھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارنی ہے. وہ کہے گا یا اللہ تیرے نبی آئے تھے، تو نے قرآن بھی بھیجا تھا، میری ہدایت کا سارا انتظام کیا تھا، سمجھانے والے بھی تھے، یا اللہ پر میں مانتا نہیں تھا. میں نے زندگی اپنی خواہش کے مطابق گزاری، مجھے نمازوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا، نیکیاں کیا ہوتی ہیں میں اس سے دور رہتا تھا. یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے. یا اللہ جب تم نے دوزخ سے نکال دیا ہے تو مجھے معاف کر دے. اللہ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ. وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. آج موقع ہے میرے اور آپ کے پاس. آپ کی زندگی کے جتنے سال گزر گئے، میرے جتنے گزر گئے، ایسا لگتا ہے جیسے لمحہ تھا. پیچھے ماضی کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا. 60 سال کی 80 سال کی زندگی یہ بھی ایک دم گزر جائے گی. نماز پڑھیں گے جب بھی وقت گزر جائے گا، نماز نہیں پڑھیں گے جب بھی وقت گزر جائے گا. یہ دنیا ایسے ہی ہے، فریب کی جگہ ہے. بار بار بتایا گیا کہ اس سے دل نہ لگاؤ، اس کو صرف برتو. دنیا تمہارے دل میں نہ رہے، پیسہ تمہارے ہاتھ میں ہو، پیسہ تمہارے دل میں نہ ہو. زندگی گزارو، شادی بھی کرو، گھر بھی بناؤ، مال بھی کماؤ، شریعت منع نہیں کرتی کسی کام سے، پر دنیا کو جینا مرنا نہ بنا لو. دنیا اتنی نہ ہو جائے کہ تم رب سے غافل ہو جاؤ. دنیا کیا ہے؟ دنیا ہے رب سے غافل ہو جانے کا نام. دنیا کیا ہے؟ رب سے غافل ہو جانے کا نام دنیا ہے. بیوی بچوں کا نام دنیا نہیں ہے. گاڑی خریدنے کا، مکان بنانے کا نام دنیا نہیں ہے. یہ سب کرو لیکن یہ کوئی بھی چیز تمہیں رب سے غافل نہ کرے. اچھی بیوی مل گئی، رب سے غافل ہو گئے، وہ بیوی عذاب ہے. پہلے کنگال تھے، مال آ گیا، رب سے غافل ہو گئے. پہلے نماز پڑھتے تھے، مال آیا، رب سے غافل ہو گئے. یہ دنیا ہے. یہ کیا ہے؟ دنیا ہے. مال کمانے کا نام دنیا نہیں ہے، رب سے غافل ہو جانے کا نام دنیا ہے. اور جو شخص کاروبار بھی کرتا ہے، اللہ کو یاد بھی کرتا رہتا ہے، ہاتھ کام میں لگا رہے، دل اس کی یاد میں لگا رہے. ہاتھ کام میں لگا رہے، دل اس کی یاد میں لگا رہے. اور یہ ہو سکتا ہے. ہمارے خیالات ہیں، سوچیں ہیں جو چلتی رہتی ہیں. ہم کام بھی کرتے رہتے ہیں، سوچیں کسی اور طرف ہوتی ہیں. اگر یہی سوچیں اللہ کی طرف ہو جائے، آخرت کی طرف ہو جائے، وہ کام بھی کرتا رہے گا، رب کو یاد بھی کرتا رہے گا. ایک بزرگ کہتے ہیں میں خانہ کعبہ میں گیا، میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بڑی زور اور قطار ہو رہا ہے. میں نے کہا جوانی میں اس کو اللہ کا اتنا خوف، یہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اتنی زور سے رو رہا ہے. کہتے ہیں اچانک میری نظر اس کے دل پر گئی، اس کے دل پر گئی.
تو دیکھا ایک لڑکی کی محبت میں رو رہا. کہاں کھڑا تھا؟ خانہ کعبہ میں. وہ سمجھے اللہ کے لیے رو رہا ہوگا, اللہ کی محبت میں رو رہا ہوگا. وہ ایک لڑکی کی محبت میں رو رہا تھا. کہتے میں وہاں سے نکلا, بازار آیا. میں نے بازار میں دیکھا ایک شخص ہے, اس کے آگے بھی سونا تھا, وہ سونے کا کام کرتا تھا, پیچھے بھی سونا, پاؤں میں بھی سونا, ہاتھوں میں اس کے پیسہ. میں نے کہا اس سے اللہ کا یاد آتا ہوگا کہ اتنا پیسے میں غرق ہے, دنیا میں اتنا غرق ہے, اسے اللہ کہاں یاد آتا ہوگا. کہتے اچانک میری نظر اس کے دل پر گئی تو میں نے دیکھا دل اس کو یاد کر رہا تھا. وہ مال و دولت میں بیٹھا ہوا تھا, لیکن اس کے تصورات اللہ میں گم تھے, اللہ میں گم تھے. اس لیے کسی کو دیکھ کر کسی پر کوئی حکم لگانا نہیں چاہیے. ہم ایک دم کسی کا ظاہر دیکھتے ہیں, پتہ نہیں وہ اللہ کے کتنا قریب ہو وہ بندہ ہم جانتے نہیں ہیں. اس لیے کسی مسلمان کی بے عزتی کرنی نہیں چاہیے. یہ اللہ کی مخلوق ہے, وہ پتہ نہیں کتنا اللہ کے قریب ہو, اور تم اس کا دل توڑ دو, اس کے دل میں اللہ رہتا ہو, تم تو برباد ہو گئے نا. پھر تم تو برباد ہو گئے. نبی پاک نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑا اور فرمایا خانہ کعبہ تیری بڑی عزت ہے, تیری بڑی عزت ہے. فرمایا مرد مومن کی عزت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے, مرد مومن کی عزت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. تو کبھی کسی کے ساتھ ایسی بات نہ کرو کہ اس کا دل توڑ دو, اس کو تم ایسا جملہ کہو کہ اس کی دنیا تباہ ہو جائے. حضرت عائشہ صدیقہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا, ہم معراج پر گئے اللہ کی بارگاہ میں, وہاں کی کوئی خاص بات جو آپ کی اللہ تعالیٰ سے ہوئی وہ بات بتائیں. اللہ تعالیٰ سے جو آپ کا ہم کلام ہوئے, اللہ تعالیٰ سے آپ کی بات چیت ہوئی, تو خاص بات اس رات کی. تو نبی پاک نے فرمایا ان باتوں میں سے خاص بات یہ ہے کہ کسی ٹوٹے ہوئے کا دل جوڑ دو. یہ سب سے بڑی نیکی ہے. کسی ٹوٹے ہوئے کا دل جوڑ دو. کوئی آپس میں لڑ جائے اس کو ملا دو, تم سے کسی مدد کے لیے آئے اس کی مدد کر دو, کوئی پریشانی میں آئے, دکھ درد میں آئے, اس کا دل جوڑ دو. یہ سب سے بڑی نیکی ہے. صدیق اکبر رونے لگ گئے, کہنے لگ گئے اگر یہ دل جوڑنا سب سے بڑی نیکی ہے تو جو دل توڑتا ہوگا اس کا عذاب کتنا ہوگا. جو دل توڑتا ہوگا, جو دل توڑنے والا ہوگا, جو لوگوں کو تانے دینے والا ہوگا, جو اللہ کی مخلوق کو ذلیل کرنے والا ہوگا, جو اللہ کی مخلوق کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہوگا, اس کا عذاب کتنا ہوگا. آج کی رات توبہ کی رات ہے, استغفار کرنے کی رات ہے, اور یہ آواز لگ رہی ہے طلوع فجر تک. اس رات میں آپ نے حدیث سنی کہ آواز لگ رہی ہے. میں بھی آج اللہ کے سامنے توبہ کروں, استغفار کروں. میں اپنے ماضی کو دیکھوں, میرا ماضی کیسا گزرا ہے, اس پر میں توبہ استغفار کروں. آپ بھی اپنے اپنے میرے بالوں میں جھانکیں, جو غلطیاں جس میں ہو, کسی کا دل دکھایا ہو, کسی کا مال لوٹ لیا ہو, کسی پر ظلم زیادتی کی ہو, تو آج توبہ کی رات ہے, استغفار کرنے کی رات ہے. اللہ تعالیٰ اس رات میں میری بھی بخشش فرمائے, نبی پاک کے صدقے ہم سب کی بھی بخشش فرمائے. بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بات کا توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ جزاکم اللہ. یہ تھے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران قادری صاحب.